أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی، اور اس کا مسئلہ نمبر ہے 129 129۔ اور یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ مسئلہ نمبر 123 123 کے بعد مسئلہ نمبر 124 نہیں آیا، 124 نہیں آیا، بلکہ اس کے بعد کیا ہے 125 125۔ تو اس میں قصور نہ امام بربہاری کا ہے اور نہ ہی اس میں قصور میرا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ کتاب کا جو ایڈیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے اس پہ آپ غور کریں تو اس میں 123 نمبر ہے، یعنی کہ 123، اور اس کے بعد 125 نمبر ہے 125، 124 نہیں ہے۔ تو میں نے اسی کی ترتیب کا خیال رکھا، اور اس لیے یہ ترتیب جو ہے ایک نمبر کے بغیر چل رہی ہے۔ آج کے درس میں آگے چل کر پتہ چلے گا کہ ایک اور جگہ پہ پھر غلطی آئی ہے ایسی، یعنی کہ نمبرنگ کے لحاظ سے غلطی، باقی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو پھر وہاں پہ میں نے درست ترتیب کا خیال رکھا ہے، پھر میں نے اس ترتیب کا خیال نہیں رکھا جو ایڈیشن میں موجود ہے۔ تو آج مسئلہ نمبر ہے 129 129۔ امام بربہاری کہتے ہیں وَكُلُّ عِلْمٍ ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة۔ ہر وہ علم جس کا بندے دعویٰ کریں، اور وہ علم کس نوع کا ہو، اس کی نوعیت کیا ہو، وہ باطنی علم میں سے ہو۔ وَكُلُّ عِلْمٍ، ہر وہ علم جو باطنی علوم میں سے ہو، ادعاء العباد، جس کا بندے دعویٰ کریں، لم یوجد فی الکتاب والسنہ، وہ کتاب و سنت میں غیر موجود ہو، فہو بدعۃ وضلالہ، تو وہ بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ ولا ينبغی لأحد ان یعمل بہ، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس پہ عمل کرے، ولا يدعو الیہ، اور نہ ہی کسی کے لیے جائز ہے کہ اس کی طرف بلائے، اس کی طرف دعوت دے، اس کی ترغیب دے۔ تو یہاں پہ علم باطن اور علم ظاہر کی گفتگو کا آغاز کیا ہے امام بربہاری رحمہ اللہ نے۔ اور ہم پاک و ہند میں سنتے ہیں، ایک ہوتا ہے جی علم شریعت، اور ایک کیا ہوتا ہے جی علم حقیقت۔ کہتے ہیں کہ عام طور پہ علماء کرام جس علم کی بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں یہ کیا ہے، علم شریعت، اور ایک ہوتا ہے علم حقیقت۔ حقیقت کا علم کن کے پاس ہے؟ کہتے ہیں یہ علماء کے پاس نہیں ہے، کن کے پاس ہے؟ پیروں کے پاس،
مزاروں پہ بیٹھے ہوئے سجادہ نشینوں کے پاس، اور یہ کدھر سے آ رہا ہے جی؟ یہ سینہ بسینہ آ رہا ہے۔ تو آج اسی علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں امام بربہاری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس علم لدنی ہے، کچھ کہتے ہیں جی ہمیں یہ علم ملا ہے کس کے ذریعے؟ کشف کے ذریعے۔ کچھ کہتے ہیں جی ہمیں یہ علم ملا ہے کیسے؟ خوابوں کے ذریعے ہمارے پیر صاحب کو یہ علم ملا ہے، جب کہ اللہ رب العزت نے دین مکمل کر دیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اور اس مکمل دین میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ بدعت تو ہو سکتی ہیں، گمراہی تو ہو سکتی ہیں، کفر تو ہو سکتی ہیں، وہ دین نہیں ہو سکتی۔ یہی وعدے کر رہے ہیں آج کے مسئلے میں امام بربہاری رحمہ اللہ۔ تو میں آپ کو اس مسئلے پہ مزید آگاہی دینے کے لیے لے کر جاؤں گا اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس کی طرف، جس کا نام ہے الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ یہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جو میں نے مدینہ یونیورسٹی سے ان کے پی ایچ ڈی کی تھی۔ تو جو اس کا عنوان ہے اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاں قرآن کریم میں پائی جانے والی تعویلات اور ظاہر، یہ موضوع ہے اس رسالے کا۔ یعنی کہ اس میں بھی یہی موضوع ہے کہ ایک طرف ہے قرآن کا ظاہری علم، اور ایک طرف یہ ہے کہ اس کی تعویلیں کریں آپ۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہے وجاء ربک، تیرا رب آئے گا، تو آپ اس کی تعویل کریں جی اصل میں ہے کہ وجاء امر ربک، تیرے رب کا معاملہ آئے گا، رب خود نہیں آئے گا، یا تیرے رب کے فرشتے آئیں گے، رب خود نہیں آئے گا۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو، اس انداز سے تعویلیں کی جاتی ہیں، اور اس انداز سے قرآن کریم کی باطنی تفسیریں کی جاتی ہیں۔ باطنی یعنی کہ جو ظاہر کے خلاف ہوتی ہیں۔ ظاہر کلام سے آپ کو ایک چیز سمجھا رہی ہوتی ہے، لیکن لوگ آ کر کہتے ہیں نہیں جی اس کا ایک باطن بھی ہے، اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے، جس کو کچھ باطن کہیں گے، کچھ کہیں گے باطنی تفسیر، کچھ کہیں گے حقیقت، کچھ کیا کہیں گے، کچھ کیا نام دیں گے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ اس میں ایک موضوع یہ ہے کہ وہ کون سے گروہ ہیں جو قرآن کریم کے ظاہر کا اعتبار کرنے کی بجائے بھاگ کر تعویلوں کی طرف جاتے ہیں۔ ظاہر کی بجائے کدھر جاتے ہیں؟ تعویلوں کی طرف۔ تو میں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ فلاسفہ جو ہیں وہ بہت تعویلیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کی فلاسفہ کی تعویلوں میں سے ایک تعویل یہ آپ نوٹ کیجئے کہ وہ قیامت کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ انسان مر گیا یہی قیامت ہے جی، جن کے اس کے علاوہ آخرت کا تصور نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور باقاعدہ حساب کتاب ہوگا۔ حتیٰ کہ جنت کی بھی تعویل کرتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ جہنم کی بھی تعویل کرتے ہیں، حقیقت میں نہیں ہے یہ۔ پھر تعویلیں کرنے والے گروہوں میں سے گروہ ہے جہمیوں کا، جن کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، اور پھر باقاعدہ اس کے بعد پانچواں گروہ باطنیہ۔ تو یہاں پہ علماء کرام کی ظاہر ہے کہ گفتگو سے فائدہ اٹھا کر ہی لکھا گیا ہے جو لکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الباطنی نسبت الباطن، یہ جو لفظ باطنی ہے نا اس کی نسبت باطن کی طرف ہے، اور یہ باطنی کا اطلاق اور اس لفظ کا استعمال ان لوگوں پہ ہوتا ہے
جو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کا ایک باطن ہوتا ہے، باطن بھی ایسا جو زہر کے مخالف ہوتا ہے. تو یہ لوگ مشہور ہیں باطنی کے نام سے. چنانچہ کرامتہ جو ہیں وہ بھی باطنی ہیں، صوفی جو ہیں ان میں سے کئی ایک باطنی ہیں، رافضی جو ہیں باطنی ہیں. چونکہ یہ لوگ قرآن کریم کے ظاہر کی بجائے ایسا باطن پیش کرتے ہیں، ایسی باطنی تفسیریں پیش کرتے ہیں جو ظاہر کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے کئی علماء کرام نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَؤُلَاءِ الْبَاطِنِيَّةُ، یہ باطنی لوگ، ہم الملاحدہ، یہ وہ ملحد ہیں، الذین اجمع المسلمون علی انہم اکفر من الیہود والنصارى، کہ ان کے بارے میں مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑھ کر کافر ہیں. کون؟ باطنی. موجودہ زمانے میں آپ ان کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں، اسماعیلیوں کو لے لیں. آغا خان جو ہے وہ ایک اسماعیلی گروہ کا سربراہ ہے. اور ایسے ہی یہ شام جو ہے، سوریہ، شام، وہاں پہ جس گروہ کی حکومت ہے یہ دروز ہیں، یہ بھی باطنی لوگ ہیں. اور یہ جو باطنی لوگ ہیں یہ قرآن و حدیث کی نصوص کی تعویلیں کرنے کے لحاظ سے دو طرح کے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کی نصوص کی تعویلیں کرتے ہیں عقائد کے معاملے میں بھی اور ظاہری اعمال، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی. مثال کے طور پہ اب یہ ان کا باطنی تفسیریں ذرا لیجئے. مثال کے طور پہ کہیں گے کہ یہ جو قرآن میں بار بار آیا نماز، الصلاۃ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے رازوں کو جاننا. اور روزے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے رازوں کو چھپانا. یعنی کہ نماز کا مطلب ہمارے رازوں کا علم لینا، اور روزوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے راز جو مل گئے ان کو چھپانا، دوسرے لوگوں کو نہ بتانا. اور حج سے مراد کیا ہے جی؟ جو بزرگ ہیں ان کی زیارت کے لیے جانا، کعبہ کی زیارت کے لیے نہیں بلکہ بزرگوں کی، پیروں کی زیارت کے لیے جانا. اور دوسرے نمبر پہ وہ باطنی لوگ ہیں جو عقائد میں اس قسم کی تفسیریں پیش کرتے ہیں، اس قسم کی تعویلات کرتے ہیں، لیکن ظاہری اعمال میں ایسا نہیں کرتے، نماز روزے میں ایسا نہیں کرتے، لیکن عقائد میں کریں گے. جنت کے بارے میں کہیں گے کہ اس سے مراد وہ چیز نہیں ہے جو عام مسلمان سمجھتے ہیں. اور یہ باطنی لوگ جو ہیں مختلف گروہوں میں آپ کو ملیں گے. فلاسفہ میں، رافضیوں میں مل جائیں گے آپ کو، صوفیوں میں مل جائیں گے آپ کو. امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ جب جہمیوں نے اللہ رب العزت کی صفات کی تعویلیں کی، مثال کے طور پہ اللہ نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا ہاتھوں سے مراد حقیقی ہاتھ نہیں ہے، ہاتھوں سے مراد کیا؟ اللہ کی قدرت. اللہ نے آنکھوں کا تذکرہ کیا، اس کی بھی انہوں نے تعویلیں کی. تو ابن القیم کہتے ہیں کہ پھر ان کے مقابلے میں جو باطنی لوگ تھے انہوں نے دیگر امور کی تعویلیں کی. اب انہوں نے ان کو کہا تم تعویلیں کر رہے ہو، انہوں نے کہا تم نہیں کرتے ہو. اگر تم صفات کے معاملے میں تعویلیں کر سکتے ہو تو ہم دیگر امور میں تعویلیں کر سکتے ہیں. جب تم نے دروازہ کھول دیا ہے تو تمہارے لیے حلال، ہمارے لیے کیوں حرام؟ اچھا، اب باقاعدہ طور پہ ان کی تعویلوں کی مثال دیکھیے.
کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب باطنی لوگ کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف جاؤ سے مراد ہے کہ اپنے دل کی طرف جاؤ، یعنی کہ اپنے دل پہ نظر ثانی کرو، اپنے دل کو ٹھیک کرو۔ فرعون سے مراد کیا لے لیا؟ دل۔ یہ ہے باطنی تعویل، ان کے بجائے اس کے کہ فرعون سے مراد وہ انسان لیں جو مصر کا حکمران تھا، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ اس سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ دل۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں وَأَمَّا بَاطِنِيَّةُ الصُّوفِيَّةِ، جہاں تک ان باطنیوں کا تعلق ہے جو صوفیوں میں پائے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے فرمان اذهب الى فرعون کے بارے میں کہ انہ القلب، اس سے مراد دل ہے۔ فرعون کی طرف جاؤ یعنی کہ اپنے دل کے اوپر نظر ثانی کرو، دل کو ٹھیک کرو۔ اور یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 میں 67 میں کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، یہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے نفس کو ذبح کر دو۔ کس کو ذبح کر دو؟ اپنا نفس مار دو، یعنی کہ اسی لیے آپ ان کو دیکھتے ہیں نا کہ کئی ان میں سے ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں، کئی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ نہیں اس لیے نہیں مانگ رہے ہوتے کہ ان کو ملتا نہیں دربار پہ، مزاروں پہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں جی ہم نے اپنا نفس مار دیا ہے، ہم وہ سارے کام جن کو ہم غلط سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم نے نفس مار دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کوئی بات کرے ہم تو کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان میں شرم و حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرے۔ تو انہوں نے نفس نہیں مارا، اپنی شرم و حیا کو ختم کیا ہے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن و حدیث کی نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو شرم و حیا والا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ایک گروہ ہے کرامتہ، یہ وہی لوگ ہیں کرامتہ جنہوں نے حجر اسود چوری کیا تھا، تقریباً 22 سال ان کے پاس بحرین میں یہ رہا تھا، اور بنیادی طور پہ یہ بھی رافضہ کی ایک قسم ہیں، لیکن ان سے بھی آگے بڑھ کر ہیں۔ اور انہی کا حصہ ہیں پھر اسماعیلی، جن کا تذکرہ میں کر رہا تھا، جن کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ آغا خانی۔ آغا خانی اسماعیلیوں، کیونکہ اسماعیلی بھی تقسیم ہو گئے نا آگے چل کر، تو ان میں سے ایک گروہ کیا ہے؟ آغا خانی۔ اور پھر ایسے ہی جو شام میں ہیں کون ہے؟ نصیری۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں وَأَمَّا الْبَاطِنُ الْمُخَالِفُ لِلظَّاهِرِ الْمَعْلُومِ فَمِثْلُ مَا يَدَّعِيهِ الْبَاطِنِيَّةُ الْقَرَامِطَةُ مِنَ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ وَالنُّصَيْرِيَّةِ وَأَمْثَالِهِم مِّمَّنْ وَافَقَهُمْ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ وَغُلَاةِ الْمُتَصَوِّفَةِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ۔ جہاں تک تعلق ہے ان باطنی تفسیروں کا جو ظاہر کے مخالف ہوتی ہیں، تو اس کی مثال وہ باطنی تفسیریں ہیں جن کا دعویٰ کرامتہ میں سے باطنی لوگ کرتے ہیں، اسماعیلی، نصیری اور دیگر وہ لوگ جو ان کے موافق ہیں اس عمل میں، جیسے کہ فلاسفہ اور صوفیوں میں سے جو غالی قسم کے صوفی ہیں اور اہل کلام۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ ان کی عبارتیں میں ان کی مجموع الفتاویٰ سے پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَتَظَاهَرُونَ عِنْدَ جُهَّالِ الْمُسْلِمِينَ بِالتَّشَيُّعِ وَمُوَالَاةِ أَهْلِ الْبَيْتِ، کہ یہ لوگ جاہل مسلمانوں، ان پڑھ مسلمانوں کے ہاں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ ہم آل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آل بیت کے حمیتی ہیں۔ وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور در حقیقت نہ ان کا اللہ پہ ایمان، ولا برسولہ، نہ اللہ کے رسول پہ ایمان، ولا بکتابہ، نہ قرآن پہ ایمان، ولا بامر ولا نہی، اور نہ اللہ کے کسی آرڈر کو مانتے، نہ اللہ کی طرف سے کسی نہیں کو مانتے، اللہ نے کسی چیز سے منع کیا اس کو بھی نہیں مانتے، ولا ثواب ولا عقاب ولا جنہ ولا نار، نہ جنت کو مانتے ہیں نہ جہنم کو مانتے ہیں، ولا بأحد من المرسلین قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ یہ نبی علیہ السلام سے پہلے کے کسی رسول کو مانتے ہیں، ولا بملت من السالفہ،
بل یأخذون کلام اللہ ورسولہ المعروف عند علماء المسلمین یتأولونہ علی امور یفترونہا یدعون انہا علم الباطن، بلکہ یہ اللہ کے کلام، اللہ کے رسول کا کلام لیتے ہیں اور اس کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں جن تعویلوں کو یہ علم باطن کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، اب کلامتا کی باطنی تفسیر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں آیت نمبر 12 میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز جو ہے ہم نے اس کو شمار کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے، کس میں؟ امام مبین میں۔ امام مبین سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ تقدیر، لوح محفوظ۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے امام مبین میں، یعنی کہ اس سے مراد ہیں علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے ان کی باطنی تفسیر، اور یہی صورتحال آپ کو روافض کے ہاں ملے گی، رافضیوں کے ہاں۔ اور ایسا بہت کچھ آپ کو صوفیوں کے ہاں ملے گا، جیسا کہ پہلے واضح کر چکا ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں آیت نمبر 99 میں 99 میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ اب سلف کی تفسیر کیا ہے کہ یقین سے مراد ہے موت، یعنی کہ جب تک موت نہیں آ جاتی، مرتے دم تک آپ نے رب کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ اچھا، اب یہ صوفی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یقین سے مراد ہے علم، معرفت، کشف۔ تو جو عبادت کرتے کرتے کشف کے درجے تک پہنچ گیا، معرفت کے درجے تک پہنچ گیا، اب اس سے عبادات ساقط ہو جائیں گی، اب اس کو نمازیں معاف، روزے معاف، زکوٰۃ معاف۔ کہتے ہیں پہنچ گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پہنچ گیا ہے۔ تو یہ ہے یہ ان کی باطنی تفسیریں۔ تو ان کی کئی ایک مثالیں آپ کو یعنی کہ اس کتاب میں ملیں گی، کیونکہ اس کا موضوع ہی تقریباً یہی ہے کہ الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ تو ایسی باطنی تفسیریں کرنا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، بلکہ چند ایک دلائل بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ان آیات میں سے ایک آیت یہ ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرام ہے کہ تم اللہ کی طرف وہ چیزیں منسوب کرو جو اللہ نے نہیں کہیں، اور باطنی تفسیر یہ اللہ کی طرف نسبت کرنا ہے اس چیز کی جو اللہ نے نہیں کہی۔ تو یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 ہے، 33، اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 لے لیں آپ، 169۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ برائی کرو، بے حیائی کرو، اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جو جن کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ اور باطنی تفسیریں ایسی ہی ہیں۔ تو امام بربہاری یہاں پہ کہہ رہے ہیں مسئلہ نمبر 129 میں وَكُلُّ عِلْمٍ ادعاہ العباد من علم الباطن، اور باطنی علم میں سے جس علم کا بھی لوگ دعویٰ کریں، بندے دعویٰ کریں، لم یوجد فی الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت میں غیر موجود ہو، فہو بدعۃ، تو وہ بدعت ہے، اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وضلالۃ، وہ گمراہی ہے،
یہ نہیں کہنا کہ جناب بڑے یہ نقطے بیان کرتا ہے یہ عالم دین، یار کیا اس نے نقطہ بیان کیا ہے جو ہم نے عام علماء سے کبھی نہیں سنا، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے گمراہی پیش کر رہا ہے۔ وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَعْمَلَ بِهِ، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے، ایسے باطنی علم پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا يَدْعُو إِلَيْهِ، اور نہ ہی اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی اس کی طرف بلائے، دعوت دے، اس کی ترغیب دے، لوگوں سے کہے کہ یہ علم لو، یہ علم سیکھو، اسے اپناؤ، نہیں، بلکہ واجب کیا ہے کہ اس علم سے روکا جائے، منع کیا جائے، لوگوں کو بچایا جائے، ان کو خبردار کیا جائے، اور یہی کام کیا ہے امام بربہاری نے یہ مسئلہ بیان کر کے، اور اسی کام میں زندگی گزری ہے کس کی؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ اس کے بعد ہے یہ مسئلہ نمبر 130 130 وَأَيُّمَ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ يُعَاقَبَانِ إِن نَالَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَصَدَاقٍ، جو بھی عورت اپنا آپ کسی آدمی کے لیے ہبہ کر دے تو بے شک وہ عورت اس آدمی کے لیے حلال نہیں ہوگی، ہبہ کر دینے سے حلال نہیں ہوگی۔ یعاقبانی، دونوں کو سزا دی جائے گی، ان نال منہا شیئن، اگر یہ مرد اس میں سے کچھ حاصل کرتا ہے، یعنی کہ اس سے تعلق قائم کر لیتا ہے، الا بولی، مگر ولی کے ساتھ، وشاہد عادل، اور دو عادل گواہوں کے ساتھ، وصداق، اور حق مہر کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے جی اس مسئلے کا؟ اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جائز تھا کہ کوئی عورت آ کر کہہ سکتی تھی آپ سے کہ میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے لیے پیش کر دیا، اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یعنی کہ حق مہر کے بغیر، کسی قسم کا مال لیے بغیر، میرا جسم آپ کے حوالے، آپ کے لیے حلال ہے، آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی عورت کی طرف سے یہ پیشکش کرنا جائز تھا، اور آپ اس معاملے میں نہ کسی حق مہر دینے کے پابند تھے، حق مہر تو دینا ہی نہیں، کیونکہ خود اس نے کہہ دیا ہے کہ میں آپ کے لیے ہبہ ہوں، تحفہ ہوں، اور گواہوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور اس لڑکی کے باپ کی رضامندی بھی ضروری نہیں۔ تو یہ معاملہ خاص تھا کس کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج کوئی عورت اگر یہ کام کرے گی تو ناقابل قبول ہوگا، یہ صرف اللہ کے رسول کے لیے خاص تھا۔ آئیے وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس آیت میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 50، آیت نمبر 50۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا، بے شک ہم نے حلال کر دی ہیں، لکا، آپ کے لیے، ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ حق مہر دے چکے، حق مہر دے کر جن سے آپ نے نکاح اور شادی کی ہے، وہ ہماری طرف سے آپ کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ حلال کس نے کی ہیں؟ اللہ رب العزت نے۔ اور آپ کے لیے ایسی کتنی بیویاں حلال تھیں؟ یعنی کہ آپ کی ٹوٹل بیویاں 11 رہی ہیں۔ آج اگر کوئی اعتراض کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 11 حلال تھی، ہمارے لیے کیوں نہیں، تو یہ کسی جدید یونیورسٹی میں تو یہ بات کی جا سکتی ہے، اور کافر ممالک میں تو یہ بات ممکن ہے کوئی کر دے، لیکن اللہ کے سامنے ایسا سوال کرنا، ایسا اعتراض کرنا، یہ جرأت کرنا انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ یا تو آپ کہیں ہم اللہ کو مانتے نہیں، صاف صاف بات کریں، سامنے آئیں۔ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے ماننا ہوگا، جو اللہ نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں اپنے والد کی باتیں مانتا ہوں اور پھر والد صاحب کہیں پانی لے کر آؤ، نہیں ابا جی پہلے آپ مجھے مطمئن کریں پانی کیوں، ابا جی کہیں جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ، آپ کہیں ابا جی مجھے مطمئن کریں کھانا کیوں، یہ کیا ہوا؟ اور یہ تو میں نے ادنا سی مثال دی ہے والد کی،
بات یہاں پہ ہو رہی ہے رب ذوالجلال کی، رب کائنات کی، ہمارے خالق و مالک کی۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کریں؟ ہم ہیں کیا چیز؟ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم اللہ پہ اعتراض کریں، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی بات مانیں، اس کی بندگی کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کے رسولوں کی اطاعت کریں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے کوئی بات پرس نہیں کر سکتا، اور باقی سارے اللہ کے سامنے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کسی سے بھی سوال کر سکتے ہیں، بات پرس کر سکتے ہیں۔ تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو آپ حق مہر دے چکے، وما ملکت یمینک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کی لونڈیاں بھی حلال کر دی ہیں۔ چنانچہ ماریہ قبطیہ یہ کیا تھیں؟ آپ کی لونڈی تھیں۔ ماریہ قبطیہ سے ہی آپ کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے تھے، جو آخری بیٹے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اور لونڈیاں صرف آپ کے لیے نہیں، اس زمانے کے تمام لوگوں کے لیے حلال تھیں۔ اور یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے، اگرچہ یہ کام پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن اسلام نے اس کو برقرار رکھا اور اس کو بہتر بنایا۔ یہ عورتیں جو لونڈیاں بن کر آئی ہیں اور برسوں سے آپ کے پاس رہ رہی ہیں، اسلام کہتا ہے ان کو چھوڑ دو، کدھر جاتی؟ اسلام نے باقاعدہ ایک ترتیب بنائی ان کے لیے، ترغیب دی ان سے شادی کرنے کی، ترغیب دی ان کو آزاد کرنے کی، لیکن ایک وقت گزار لینے کے بعد، تاکہ ان کو اسلام کی سمجھ آ جائے، دین کی سمجھ آ جائے۔ وَبَنَاتِ عَمِّكَ، اور ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کے چچا کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، اور آپ کی جو پھوپھیاں ہیں ان کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ خَالِكَ، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، اور اپنی خالاؤں کی بیٹیاں، اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، مکہ چھوڑ کے مدینہ آئی ہیں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر۔ اب تک اللہ نے کتنی چیزیں بیان کی جو آپ کے لیے حلال ہیں؟ نمبر 1 آپ کی بیویاں جن سے آپ شادی کر چکے، نمبر 2 لونڈی، اس کے بعد کہا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور کوئی بھی مومن عورت، اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اگر وہ اپنا آپ ہبہ کر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحها، اور نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ایسی کوئی عورت حلال نہیں ہے۔ کیسی عورت؟ جو اپنے آپ کو کیا کر دے؟ ہبہ کر دے۔ اور مشہور و معروف ہیں امام زہری، امام مالک کے بھی استاد ہیں، تابعی ہیں، ابن شہاب کے نام سے بھی معروف ہیں، ابن شہاب زہری۔ ان سے پوچھا گیا اس عورت کے بارے میں جو اپنا آپ کسی آدمی کے لیے ہبہ کر دے، کہنے لگے یہ ہبہ کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس معاملے کو خاص رکھا اپنے نبی کے ساتھ، دوسرے مومنوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مرد کسی ایسی عورت سے تعلق قائم کر لیتا ہے جس نے اپنا آپ اس کے لیے ہبہ کر دیا ہو، تو پھر انہیں سزا دی جائے گی۔ تو اب دیکھیے امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ، کہ جو بھی عورت اپنا آپ ہبہ کر دے کسی آدمی کے لیے، فَإِنَّهَا، تو بے شک یہ عورت، لا تحل، حلال نہیں ہوگی، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس مرد کے لیے جس کے لیے اس نے اپنے جسم کو حلال کر دیا ہے۔ یعاقبانی، دونوں کو سزا دی جائے گی، ان نال منہا شیئا، اگر وہ اس سے کسی قسم کا تعلق قائم کر لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام میں یہ نعرہ نہیں چلے گا میرا جسم میری مرضی، نہیں، جسم بھی تیرا نہیں ہے، جسم بھی اللہ نے دیا اور مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ اللہ نے دیکھے پابندی لگا دی ہے۔ یہ عورت کہہ رہی ہے کسی مرد سے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے لیے ہبہ کرتی ہوں، میرا جسم تمہارے لیے حلال ہے، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، تو مرضی پھر کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی۔ ہاں، ایک شکل میں اس کا
جسم کسی اور مرد کے لیے حلال ہو سکتا ہے، ہبہ ہو سکتا ہے، الا بولی، جب کیا موجود ہو؟ ولی کی اجازت۔ ولی کون؟ والد فوت ہو چکا ہے تو دادا یا بڑا بھائی، وشاہدی عدل، اور دو گواہ بھی موجود ہوں عادل، وصداقن، اور حق مہر بھی موجود ہو، تو پھر تو یہ پورا نکاح ہو گیا۔ ان کے امام بری کہنا چاہتے ہیں الفاظ چاہے آپ استعمال کر لیں، پھر یہ کون سے الفاظ؟ ہبہ والے، حقیقت میں وہ ہبہ ہے نہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ لڑکی کا باپ کہتا ہے لڑکے سے نکاح کے وقت، بجائے اس کے کہ وہ کہے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر رہا ہوں، اس کی شادی تم سے کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں اپنی بیٹی تمہیں ہبہ کر رہا ہوں 10,000 حق مہر کے بدلے میں، اور یہ گواہ بھی موجود ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ الفاظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اعتبار الفاظ کا نہیں ہوگا، اعتبار مفہوم کا ہوگا۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی تمہیں ہبہ کر رہا ہوں 10,000 کے بدلے میں، تو ہبہ تو نہ ہوا، یہ ہبہ تو ہوتا ہے فری میں، تو یہ پھر کیا ہو گیا؟ پھر شادی ہوگی، ہبہ کے بس الفاظ نہیں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں امام بربہاری، پھر سن لیجیے کہ جو بھی عورت اپنا آپ کسی آدمی کے لیے ہبہ کر دے تو بے شک یہ عورت اس آدمی کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعاقبانی، دونوں کو سزا دی جائے گی، ان نال منہا شیئا، اگر وہ اس سے کچھ بھی حاصل کرتا ہے، ان کے کسی قسم کا تعلق قائم کرتا ہے، الا بولی، مگر ولی کے ساتھ اور 2 عادل گواہوں کے ساتھ اور حق مہر کے ساتھ۔ اچھا، سب سے پہلے ولی کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ ہمارا تعلق پاک و ہند سے ہے، اور پاک و ہند میں عام طور پہ علماء کرام کون ہیں؟ فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، بغیر باپ کے، بغیر دادے کے، بغیر بھائی کے، بغیر ولی کے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ دلیل دینا ضروری ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جسے آپ سے روایت کرنے والے کو ایک صحابی نہیں، کئی صحابی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دلیل لکھ لیں، لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے، یعنی کہ آپ چاہے اس کو نکاح کہتے رہیں لیکن شرعی طور پہ وہ نکاح نہیں ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں آئی ہے، اور اس کا نمبر ہے وہاں پہ 2085 اور پھر صرف ولی کافی نہیں ہے، یعنی کہ اگر لڑکی کا باپ ایک کمرے میں خود بیٹھ جائے، لڑکی کو بٹھا لے، لڑکے کو بٹھا لے، نکاح کر دے، پھر بھی نہیں ہوگا۔ 2 گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ گواہ بھی کون سے؟ عادل، فاسق و فاجر قسم کے نہ ہوں، بے نمازی نہ ہوں، نماز روزہ کرنے والے ہوں، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے ہوں۔ کیا دلیل ہے جی اس کی؟ یہ حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی و شاہدین، نکاح تبھی درست ہوگا جب وہ ولی کی اجازت سے ہو اور 2 گواہوں کی موجودگی میں ہو۔ اس حدیث کو کئی ایک ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب ارواء الغلیل میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ارواء الغلیل میں اس کا نمبر ہے 1839 تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے لیے ہبہ کر دینا تب ٹھیک ہوگا جب اس میں ولی کی اجازت ہو، 2 عادل گواہ ہوں، اور حق مہر بھی ہو۔ حق مہر کے ضروری ہونے کے کئی ایک دلائل ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تبتغوا باموالکم، سورہ نساء میں، کہ یہ لڑکیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، ان کے علاوہ لڑکیاں تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے تم شادی کر سکتے ہو۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو لڑکیاں بتا دی گئی ہیں کہ حرام ہے، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں وغیرہ، ان کے علاوہ جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ حلال کیسے ہیں؟ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان لڑکیوں کو طلب کرو مال کے بدلے میں، حق مہر کے بدلے میں، محسنین، پاک دامنی کا ارادہ ہو، بدکاری کا ارادہ نہ ہو، ان کے نکاح اور شادی کرنا چاہتے ہو تو تب حلال ہے۔
اور اللہ نے کہا ہے سورہ نساء کے تقریباً شروع میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے حق مہر دو، آرڈر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو جب حق مہر دیا جائے، شادی میں نکاح میں دو گواہ موجود ہوں، ولی کی اجازت ہو، تو پھر یہ شرعی نکاح ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 131 131 وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ قَوْلِ سُوءٍ وَهَوَىٰ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکوا۔ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک پہ تنقید کر رہا ہے، صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے، تو جان لو کہ وہ برے عقیدے والا ہے، وہ ہوا، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے اصحاب کا تذکرہ کیا جائے تو رک جاؤ۔ تو یہاں پہ امام بربہاری صحابہ کرام کی شان، ان کا مقام و مرتبہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ کام امام بربہاری پہلے بھی کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے پاس جو اس وقت ایڈیشن ہے، اس میں صفحہ نمبر ہے 55، اور مسئلے کا نمبر ہے اس ایڈیشن کے مطابق جو اس وقت میرے پاس ہے 25 لیکن جو ایڈیشن یعنی کہ جس کے اوپر عام طور پہ جو آپ کے پاس بھی ہے، جس سے میں پڑھاتا ہوں عام طور پہ، اس میں شاید نمبر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو۔ اور وہاں پہ امام بربہاری نے امام سفیان بن عیینہ کا قول بھی نقل کیا ہے۔ سفیان بن عیینہ بہت بڑے امام ہیں، جو 198 ہجری میں فوت ہوئے 198 میں۔ وہ کہتے ہیں من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ فہو صاحب ہوا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہوئے کوئی ایک جملہ بھی کہہ دے تو وہ کیا ہے؟ وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہے، یعنی قرآن و حدیث پہ چلنے والا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ چلنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے کلام کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں کے مسئلے میں، آج کے مسئلے میں کیا کہہ رہے ہیں امام بربہاری کہ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں وہ صحابہ کرام میں سے کسی پہ بھی تنقید کر رہا ہے، ایک صحابی پہ بھی، چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں، چاہے عمر فاروق ہوں، چاہے جناب عثمان ہوں، چاہے جناب علی ہوں، اور چاہے امیر معاویہ ہوں، چاہے مغیرہ بن شعبہ ہوں، چاہے عمر بن عاص ہوں، چاہے وہ ان صحابہ کرام میں سے کوئی ہوں جو شروع میں ہی مسلمان ہو گئے، یا ان صحابہ کرام میں سے کوئی ہوں جو نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخر میں مسلمان ہوئے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جو پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ بہت اونچا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن جو آخری صحابی مسلمان ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کے پاک چہرے کو دیکھنے کا اعداد حاصل کیا ہے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا، اپنے کانوں کے ساتھ آپ کی آواز سن لی، اس کے نصیبوں کے کیا کہنے، وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ تو اگر اس سے کہیں کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہوئی ہے تو مجھے اور آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس پہ تنقید کریں۔
چاہے جائے کہ ہم اسے فاسق قرار دیں، چاہے جائے کہ ہم صحابہ کرام کو مرتد اور کافر قرار دیں۔ کیسے کسی کی جرت ہو جاتی ہے ان صحابہ کرام پہ تنقید کرنے کی جن کی عظمت کے گن اللہ رب العزت نے گائے ہیں، جن کی شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے۔ یا اللہ رکوع کیوں کرتے ہیں، سجدے کیوں کرتے ہیں؟ دکھلانے کے لیے، نمبر بنانے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے؟ فرمایا نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں کے حال کو میں جانتا ہوں، میں عرش کے اوپر سے ان کے حق میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ سجدے کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے تالیاں نہیں لینا چاہتے، لوگوں کی داد وصول نہیں کرنا چاہتے، اللہ سے شاباش لینا چاہتے ہیں۔ یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الفتح میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس آیت کا نمبر بھی میں نے لکھا تھا، وہ بھی بتا دیتا ہوں، نمبر 18 کہ اللہ راضی ہو چکا ان مومنوں پہ، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی۔ اللہ کہے میں راضی ہو چکا، تو کیا اللہ ان پہ راضی ہو گیا تھا جنہوں نے بعد میں مرتد ہو جانا تھا، نعوذ باللہ، جنہوں نے کافر بن جانا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تو قلوب کہہ کے دلوں کی صفائی دے رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا کچھ ہے، اس لیے میں راضی ہوا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں کہ آیت الایمان یحب الانصار، ایمان کی نشانی ہے انصاری صحابہ کرام سے محبت کرنا، وآیت النفاق کی بغض الانصار، اور منافقت کی نشانی ہے انصاری صحابہ کرام سے بغض رکھنا۔ بخاری کی حدیث ہے، نمبر ہے 3784 3784۔ اور نبی علیہ السلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں بدری صحابہ کرام کے بارے میں، یعنی کہ ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ عنہ، جناب عمر کے بارے میں، جناب علی کے بارے میں، بلکہ جناب عثمان کے بارے میں بھی، کیونکہ اگرچہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ عثمان تمہیں بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی طرح اجر و ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی بیٹی کی وجہ سے، بیٹی آپ کی بیمار تھیں، جناب عثمان کی زوجہ تھیں، وائف تھیں، جناب عثمان ان کی خدمت کرتے رہے، اس لیے بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ آپ نے کہا کہ تمہیں اس کی طرح اجر و ثواب ملے گا جو شریک ہوا ہے۔ تو کیا اجر و ثواب ہے ان کا، کیا شان ہے بدری صحابہ کرام کی کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بدریو جو چاہو تم عمل کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو اب ان صحابہ کرام پہ جو تنقید کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے کلام پہ راضی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث پہ راضی نہیں ہے، یہ اپنی مرضی پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کی مرضی پہ چلنا نہیں چاہتا۔ اس لیے امام بربہاری کہہ رہے ہیں جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک پہ تنقید کرتا ہے، اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، فاعلم، تو جان لو انہ صاحب قول سوء، وہ برے عقیدے والا ہے، برے کلام والا ہے، برے مذہب والا ہے، وہ ہوا، اور وہ خواہش پہ، اپنی خواہشات پہ چلنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جائے تو رک جاؤ۔ کیا مطلب رک جاؤ؟ تنقید نہ کرو۔ یہ حدیث کیسے ہے؟ اس کو امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں، اور راوی ہیں اس کے جناب ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر یہی امام اسی حدیث کو جناب عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت کرتے ہیں،
اور الفاظ یہ ہیں کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جائے تو رک جاؤ، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، جب ستاروں کا تذکرہ کیا جائے تو رک جاؤ، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا، جب تقدیر کا تذکرہ کیا جائے تو تم رک جاؤ۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اپنی مشہور و معروف کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 3434۔ کیا مطلب ہے جی صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جائے تو رک جاؤ؟ یعنی کہ دھیان سے آپ کے صحابہ کرام کی شان بیان کرنی ہے، غلو کے بغیر، مبالغے کے بغیر، تو بہت اچھی بات ہے، بیان کریں۔ اور اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو شریعت کہہ رہی ہے دھیان سے، وارننگ، رک جاؤ۔ اور ایسے ہی وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، ستاروں کا تذکرہ ہو تو پھر بھی دھیان سے رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ستاروں کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دو جو کفر پہ مبنی ہو، جو شرک پہ مبنی ہو، ستاروں کی طرف وہ چیزیں منسوب کر دو جن چیزوں کے ستارے حقدار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ستارے بارش برساتے ہیں، ستارے قسمت مناتے ہیں، اور ایسے ہی فرمایا تقدیر کا تذکرہ ہو تو رک جاؤ، کیونکہ عام طور پہ جو جاہل لوگ ہیں وہ تقدیر کا موضوع چھیڑتے ہیں تو کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ موضوع بڑا حساس ہے، اس تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس کی تفصیلات میں چلے جانا جب کہ آپ علم نہ رکھتے ہوں تو کہا گیا کہ رک جاؤ، موضوع بڑا حساس ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے پھر؟ صحابہ کرام کا تذکرہ ہو تو رک جاؤ۔ اور آج علی مرزا جہلمی اور اس کے پیروکار کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم صحابہ کرام پہ بھی تنقید کریں گے، ایک صحابی کا قول لیں گے اور دوسرے صحابی پہ چسپاں کر دیں گے اور اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، جبکہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن سے اللہ کو محبت ہے، جن سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو محبت تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے محبوبوں پہ تنقید کرنا، سوچئے بات کہاں تک پہنچے گی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جائے تو رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ پہ تنقید نہیں کرنی، مغیرہ بن شعبہ پہ تنقید نہیں کرنی، ان کے جو آپس کے اختلافات تھے یہ ان کا معاملہ ان کے حوالے کر دیں، اللہ ان کے درمیان فیصلے کرے گا، اللہ یقیناً سب کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں قرآن حکیم میں ان المتقین فی جنات وعیون، اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ اہل جنت کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کینہ ہوگا اس کو ہم نکال دیں گے، ہر ایک کا دل دوسرے کے بارے میں کیا ہوگا؟ صاف ہوگا، بھائی بھائی بن کر تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف چہرہ ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ علی مرزا جہلمی اور اس قسم کے لوگ صحابہ کرام پہ تنقید کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور علی مرزا کو سننے والے بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ امام بربہاری کہتے ہیں قد علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یکون منہم من الزلل بعد موتہ، یقیناً تحقیق نبی علیہ السلام نے جان لیا تھا ما یکون منہم من الزلل، جو ان سے غلطیاں ہوں گی، کن سے؟ صحابہ کرام سے، بعد موتی، آپ کے فوت ہونے کے بعد۔ فلم یقل فیہم، لیکن آپ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا الا خیرا، سوائے خیر کے، یعنی کہ آپ عالم الغیب تو نہیں تھے تو کیسے جان لیا تھا؟ یعنی کہ اللہ نے جو باتیں بتا دی وہ آپ کو معلوم ہو جاتی تھی، اور ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ غیب کی کئی باتیں اللہ نے آپ کو بتائی ہیں، ایک نہیں کئی ایک، لیکن ہم آدھی بات نہیں کرتے، ہم پوری بات کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو غیب کی کئی باتیں بتائیں، اور پھر بھی کہا سورہ نمل میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ بتا دیں، آپ کہہ دیں
اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں کوئی، نہ زمین والوں میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی رسول، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو چند غیبی باتیں بتائی گئی ہیں، اور جتنی بتائی گئیں اتنی ان کو معلوم تھیں، ان سے زیادہ نہیں۔ آپ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں، آپ کی سیرت پہ کوئی کتاب اٹھا لیں، کتنے واقعات ہیں جن میں آپ کو کئی چیزوں کا علم پہلے نہیں تھا، جب وحی نازل ہوئی تب ہوا۔ بلکہ روز قیامت دیکھ لیں آپ، جب آپ حوض کوثر پہ ہوں گے اور وہاں پہ جو آپ کے امتی آئیں گے، ان کی نشانی کیا ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو کئی لوگ آئیں گے جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن ان کو آپ سے دور ہٹا دیا جائے گا۔ آپ کہیں گے میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، تو آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا، انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی، یہ کیسے کیسے تبدیل ہو گئے تھے۔ تو آپ سے تو روز قیامت بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ نہیں جانتے۔ اور آپ نے خود بتایا تھا کہ روز قیامت میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑا رہوں گا، اور اللہ کی حمد و ثنا میں وہ الفاظ کہوں گا جو ابھی مجھے معلوم نہیں ہے، تب اللہ مجھے سکھائے گا۔ تو یہ جو کہا امام بربہاری نے کہ یقیناً نبی علیہ السلام نے جان لیا تھا جو ان صحابہ کرام کی طرف سے لغزشیں ہوں گی آپ کے فوت ہونے کے بعد، اس کے باوجود آپ نے ان کے بارے میں کلمہ خیر ہی کہا ہے، کلمہ شر نہیں کہا۔ آپ نے صحابہ کرام کی مذمت نہیں کی، بلکہ ان کی شان ہی بیان کی ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کچھ تفصیلات بتائی ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس حدیث ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے 4607 4607، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ارباز بن ساریہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، جس کی عمر لمبی ہوگی، وہ دیکھے گا کہ امت میں بہت سے مسائل میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب آپ کو پتا تھا کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد امت میں کیا پیدا ہونے والے ہیں؟ اختلافات۔ تو کیا کرنا ہے پھر اے اللہ کے رسول ہم نے؟ آپ نے کہا تھا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم لوگوں نے میرے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور میرے بعد جو آنے والے خلفاء ہیں ہدایت یافتہ، ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ تو آپ تو خلفاء راشدین کی تعریف کر رہے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان والی کی۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا ہے سورہ حدید میں؟ قرآن نے بیان کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، وہ اور وہ لوگ جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، بعد میں جہاد کیا، بعد میں مال خرچ کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کن کا درجہ اونچا ہے؟ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے لڑائیاں لڑیں۔ لیکن کیا اب دوسروں کے اوپر تنقید کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ سب میرے پیارے ہیں، سب کو میں نے جنت میں لے کے جانا ہے۔ یعنی کہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم صحابہ کرام کے ذاتی اختلافات میں ایک صحابی کی اتنی سائڈ لیں کہ دوسرے پہ تنقید کریں، اس کی بجائے تمام صحابہ کرام سے محبت کریں اور اپنی جنت کی فکر کریں۔ ان کے اوپر تنقید کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی جنت سے محروم ہو جائیں۔ تو نمبر 1 اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جائے فامسکوا، تو رک جاؤ۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا فرمان ہے ذروا اصحابی، یعنی کہ وقولہ، اور آپ کا دوسرا فرمان کیا؟ ذروا اصحابی، میرے اصحاب کو چھوڑ دو، لا تقولوا فیہم الا خیرا، ان کے بارے میں کلمہ خیر کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ کیا مطلب میرے صاحب کو چھوڑ دو؟ یعنی کہ ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، یہ مطلب ہے؟ نہیں،
ان کو چھوڑ دو، انہیں معاف کر دو، ان پہ تنقید نہ کرو، ان کو برا بلا قرار نہ دو، ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار نہ کرو. اور ان الفاظ کے ساتھ حدیث نہیں مل سکی، لیکن ان سے قریب قریب الفاظ ملتے ہیں. اور وہ الفاظ بیان کرنے سے پہلے حوالہ لکھ لیں. امام احمد ان الفاظ کو اپنی کتاب مسند میں لے کر آئے ہیں. نمبر ہے 13812 13812 کہ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب خالد بن ولید کے مابین اختلاف ہوا. اب عبد الرحمن بن عوف کون سے صحابی ہیں؟ پرانے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی. خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اگرچہ بعد میں انہوں نے بہت جہاد کیا، بڑے مارکے لڑے، مسلمانوں کی فتوحات میں بڑا اہم کردار ہے ان کا، لیکن بہرحال بعد میں مسلمان ہوئے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو خالد بن ولید نے کسی بات پہ عبد الرحمن بن عوف پہ تنقید کی، تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفقتم مثل احد او مثل الجبال ذهبا ما بلغتم اعمالهم، کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں گولڈ خرچ کرو، تو احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں گولڈ خرچ کرنے کے باوجود تم میرے صحابہ کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے. اچھا، اب یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دیگر صحابہ کرام. تو ہم تو اس حدیث کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. صحابہ کرام کے اعمال بہت ہی عالی شان ہیں، ہم جتنے بھی نیک عمل کر لیں ان تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن وہ مجرم لوگ جو صحابہ کرام پہ تنقید کرنے والے ہیں، علی مرزا جیلمی جیسے لوگ، وہ اس سے الٹ دلیل لیتے ہیں. وہ کیا دلیل لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کے رسول نے خالد بن ولید سے کہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف اور ان جیسے پرانے صحابہ کرام پہ تنقید نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث خالد بن ولید اور بعد میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام کا دفاع کرنے کے لیے پیش کرنا درست نہیں ہے. یہ موقف ہوگا کس کا؟ علی مرزا جیلمی جیسے لوگوں کا، جن کے دل جو ہے صحابہ کرام کے بغض سے بھرے پڑے ہیں. تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جواب یہ ہے کہ جب خالد بن ولید کے لیے جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ خود صحابی ہیں، کہ وہ پرانے صحابہ کرام پہ تنقید کریں، تو میرے اور آپ کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ ہم کسی بھی صحابی پہ تنقید کریں؟ تو صحابی کوئی بھی ہو، نیا ہو یا پرانا، اس کے اوپر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ آپ نے کیا کہا ہے یہاں پہ کہ دعو لی اصحابی، کہ میرے اصحاب کو چھوڑ دو، انہیں معاف کر دو، ان پہ تنقید نہ کرو. لفظ کیا بولا؟ اصحابی، میرے اصحاب. اب جس کو بھی اللہ کے رسول کی صحبت ملی ہے، آپ کی معیت میں رہنے کا موقع ملا ہے، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ملا ہے، چاہے ایک منٹ کے لیے ملا ہے، چاہے ایک گھنٹے کے لیے ملا ہے، اس پہ تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. امام برباری کہتے ہیں وَلَا تُحَدِّثْ بِشَيْءٍ مِّن زَلَلِهِمْ، ان کی لغزشوں میں سے کچھ بھی آپ بیان نہ کریں، کوئی بھی ان کی لغزش بیان نہ کریں. وَلَا حَرْبِهِمْ، اور نہ ان کی باہمی لڑائیاں آپ بیان کریں. وَلَا مَا غَابَ عَنْكَ عِلْمُهُ، اور نہ آپ کو ایسی چیز بیان کریں جس کا علم آپ سے غائب رہا. کیا مطلب؟ صحابہ کرام کی باہمی اختلافات، لڑائیاں آپ اس زمانے میں موجود نہیں تھے، آپ کے پاس کچھ چھوٹی موٹی خبر پہنچ گئی، پوری حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہے، تو ایسی کوئی چیز بیان نہ کریں جس کی پوری حقیقت آپ کے پاس نہیں ہے، پورا علم آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ وہ بیان کرتے ہوئے کسی ایک صحابی پہ تنقید کریں، تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. وَلَا تَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ يُحَدِّثُ بِهِ، اور نہ یہ چیز آپ سنیں کسی بھی ایسے شخص سے جو یہ بیان کر رہا ہو. کیا؟ جو صحابہ کرام کے عیب، ان کی کمیاں کوتاہیاں، ان کی غلطیاں بیان کر رہا ہو، جس کا موضوع یہ ہو، جو ان کی لڑائیاں بیان کر رہا ہو مذمت کے انداز میں، اور جو صحابہ کرام کی وہ واقعات بیان کر رہا ہو جن کے بارے میں مکمل معلومات ہمارے پاس نہیں ہے،
اور ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہو تو فرمایا نہ خود یہ کام کرنا ہے نہ کسی سے ایسی گفتگو سننی ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ علی مرزا جیلمی کی گفتگو سننے کی اجازت نہیں ہے، مولانا اسحاق جالوی ان کی گفتگو سننے کی اجازت نہیں ہے، مولانا مودودی انہوں نے بھی کئی کتب میں کچھ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کی ہے تو ان کی بھی گفتگو سننے کی پھر اجازت نہیں ہے۔ ولا تسمعوا، اور آپ یہ گفتگو نہ سنیں، یہ چیز نہ سنیں من احد، کسی بھی ایسے شخص سے یحدث به، جو یہ چیز بیان کر رہا ہو۔ فإنه لا يسلم لك قلبك ان سمعت، بعض بھائی کہتے ہیں پھر کیا ہوا، ہر ایک کی بات سننی چاہیے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، حالانکہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا نہیں ہوتا، قرآن کی تفسیر تو بعد کی بات ہے، نہ بخاری شریف صحیح پڑھی ہوتی ہے، نہ مسلم شریف، نہ عقیدے کی کتب، اور کہتے ہیں یہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں جس کی مرضی سنیں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں اگر آپ کسی ایسے شخص کی گفتگو سنیں گے فإنه لا يسلم لك قلبك، تمہارے لیے تمہارا دل پھر سلامت نہیں رہے گا، تمہارا دل سلامت نہیں رہے گا صحابہ کرام کے بغض سے، پھر تمہارے دل میں صحابہ کرام کے تعلق سے بغض پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، کینہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، میل آ جائے گی، کچھ نہ کچھ دراڑیں پڑ جائیں گی۔ صحابہ کرام کی محبت کا مینار جو آپ کے دل میں موجود ہے اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ فإنه لا يسلم لك قلبك، تمہارا دل تمہارے لیے سلامت نہیں رہے گا ان سمیتا، اگر تم ایسی کوئی گفتگو سنو گے۔ تو امام بربہاری کے الفاظ بالکل واضح ہیں اور ہمارے لیے واضح یہ پیغام کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس لیے ان الفاظ کی اہمیت کو جانیں۔ امام بربہاری بہت پرانے امام ہیں، وہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، تو ان کی ان نصیحتوں پہ توجہ دیں اور ان کی یہ باتیں دھیان سے سنیں اور ان پہ عمل بھی کریں۔ اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 132 132۔ چونکہ یہ مسئلہ تقریباً ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے اس لیے جلدی سے یہ بھی میں پڑھا دیتا ہوں۔ امام بربہاری کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ، اور یہ کہاں پڑھا ہوا ہے مسئلہ یہ بتا دوں ابھی پہلے سے ہی، مسئلہ نمبر 66 یعنی 66 اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے پاس فی الحال ہے، اور جو ایڈیشن آپ کے پاس ہے اس میں یہ گفتگو تھوڑی سی آگے پیچھے ہوگی نمبرنگ کے لحاظ سے۔ تو اس مسئلے کا تعلق کس سے؟ احادیث سے۔ کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ، جب آپ سنیں کسی ایسے آدمی کو جو احادیث پہ تنقید کر رہا ہو، احادیث کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہو، او یرد الآثار، یا احادیث کو مسترد کر رہا ہو، ان کا انکار کر رہا ہو، او یرید غیر الآثار، یا احادیث کی بجائے کچھ اور چاہتا ہو، فاتہمہ علی الاسلام، تو اسے مشکوک جانیں اسلام کے معاملے میں، یعنی کہ اس کے اسلام کو مشکوک جانیں۔ ولا تشک انہ صاحب ہوا مبتدع، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواہش کے اوپر چلنے والا بدعتی ہے۔ تو یہاں پہ کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ جو کہتا ہے کہ میں بس قرآن کو مانتا ہوں، بس احادیث کو میں نہیں مانتا، احادیث وہ مانوں گا جو قرآن کے مطابق ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ پھر حدیث کو نہیں مانتے اگر آپ یہ شرط لگاتے ہیں کہ میں صرف وہ حدیث مانوں گا جو قرآن کے مطابق ہوں گی۔ آپ وہ حدیث بھی مانیں جو قرآن کے مطابق ہیں، وہ احادیث بھی مانیں جن میں کوئی نیا مسئلہ آیا جو قرآن میں موجود نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان احادیث کا جو قرآن سے ٹکراتی ہیں، تو ایسی کوئی صحیح حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ جیسے کئی لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ آیت فلاں ایسے ٹکراتی ہے، ایسے دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ یہ آیت اور یہ حدیث آپس میں ٹکراتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ احادیث بھی کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم 27واں سپارہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کلام کرتے ہیں تو اپنی ذاتی خواہش سے کلام نہیں کرتے، وہ تو وحی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی، میرے رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ کے رسول کی اطاعت کیا قرآن کے معاملے میں ہوگی؟ وہ تو پھر اللہ کی اطاعت ہوئی۔
اللہ کے رسول کی اطاعت، جو اللہ کے رسول نے باتیں کی ہیں، جو آپ کی احادیث ہیں، وما آتاکم الرسول، جو بھی اللہ کے رسول دیں وہ لے لو. تو احادیث بھی حجت ہیں جیسے قرآن حجت ہے. ہاں کوئی حدیث ضعیف ہو، ثابت نہ ہو، من گڑت ہو، تو وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ نہیں لیں گے کیونکہ وہ حدیث ثبوت نہیں مل سکا کہ وہ حدیث ہے. لیکن آپ بخاری کی حدیث کو، مسلم شریف کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیں اور آپ کہیں کہ میں قرآنی ہوں، بس قرآن کو مانتا ہوں، میں حدیث کو نہیں مانتا، یہ بہت بڑی جرت ہے. تو امام برباری کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ رَجُلًا يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ، جب آپ کسی آدمی کو سنیں جو احادیث پہ تنقید کرتا ہے. اس کی بہترین مثال موجودہ زمانے میں جاوید احمد غامدی ہیں، پھر ان کے استاد مولانا امین احسن اصلاحی، اور پھر ان کے استاد حمید الدین فراہی، پرویز. کئی احادیث کا انکار مولانا مودودی سے بھی ہوا ہے، اور فقہ حنفی کے کئی علماء کرام نے بھی کئی احادیث کو ترک کیا. مثال کے طور پہ یہی حدیث لے لیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اس کو نہیں لیا، انہوں نے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. تو اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہونے والی تمام احادیث کو مانتے ہیں، جو اپنی عقل کو پیچھے کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیتے ہیں، حدیث کو ہر چیز پہ ترجیح دیتے ہیں. تو امام برباری کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ رَجُلًا، جب آپ کسی آدمی کو سنیں يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ، جو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہو احادیث کو، تنقید کر رہا ہو احادیث پہ. آثار اثر کی جمع ہے، اور آثار کا لفظ احادیث پہ بھی بولا جاتا ہے اور صحابہ کرام کے اقوال پہ بھی. او یرد الآثار، یا آپ کسی آدمی کو پائیں جو آثار کو مسترد کر رہا ہو، ان کا انکار کر رہا ہو. او یرید غیر الآثار، یا آثار کے علاوہ، حدیث کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہو. کیا چاہتا ہے جی؟ تورات، کہتا ہے تورات کی باتیں لے لیں گے، انجیل کی باتیں لے لیں گے، اسرائیلی روایات لے لیں گے، جیسا کہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. اسرائیلی روایات لے لیں گے اور عرب شاعر کے شعروں کے ذریعے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ کر لیں گے. احادیث انہیں کئی جگہ پہ ریجیکٹ کر دیں گے. ایسے ہی کئی لوگ اپنے ملک کے آئین کو مقدم رکھتے ہیں احادیث پہ. تو اگر کوئی ایسا آدمی ملے جو آثار کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہو، کسی اور کو ترجیح دیتا ہو، فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، تو آپ اسے اسلام کے معاملے میں کیا جانیں؟ مشکوک جانیں کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ صاف صاف فتویٰ نہیں لگا دینا آپ نے کہ یہ کافر ہے، لیکن آدمی وہ ہے مشکوک. لیکن ایک بات پکی ہے، مسلمان ہے یا نہیں اس معاملے میں تو وہ مشکوک ہے، لیکن ایک چیز جو بغیر شک و شبہ کے آپ کہہ سکتے ہیں وہ کیا؟ ولا تشکا، اس بارے میں شک نہ کریں کہ انہ صاحب ہوا، وہ اپنی عقل اور اپنی مرضی پہ چلنے والا ہے، خواہش پرست ہے، مبتدی بدتی ہے. یہ تو پکی بات ہے، بدتی حدیث کا انکار کرنے والا بدتی ہوتا ہے. مسلمان ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث کو سینے سے لگانے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہر طرح کی بدعات اور گمراہیوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.